بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 45۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں اور جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے، نہ اس کی عبادت سے کسی کو عار ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی رحمتوں کا سلسلہ ٹوٹتا ہے، اور نہ اس کی نعمتوں کا فیضان کبھی رکتا ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے لیے فنا طے شدہ امر ہے، اور اس میں بسنے والوں کے لیے یہاں سے بہر صورت نکلنا ہے۔ یہ دنیا کا شیریں و شاداب ہے، اپنے چاہنے والے کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے اور دیکھنے والے کے دل میں سما جاتی ہے۔ جو تمہارے پاس بہتر سے بہتر توشہ ہو سکے اسے لے کر دنیا سے چل دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، اور جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔ خطبہ نمبر 46۔ امام علی علیہ السلام نے جب شام کی طرف روانہ ہونے کا قصد کیا تو یہ کلمات فرمائے: اے اللہ، میں سفر کی مشقت اور واپسی کے اندوہ اور اہل و مال کی بدحالی کے منظر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی سفر میں رفیق اور بال بچوں کا محافظ ہے۔ سفر و حضر کو تیرے علاوہ کوئی یکجا نہیں کر سکتا، کیونکہ جسے پیچھے چھوڑا جائے وہ ساتھی نہیں ہو سکتا، اور جسے ساتھ لیا جائے اسے پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس کلام کا ابتدائی حصہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اس کے آخر میں بلیغ ترین جملوں کا اضافہ فرما کر اسے نہایت احسن طریقے سے مکمل کر دیا ہے، اور وہ اضافہ سفر و حضر کو تیرے علاوہ کوئی یکجا نہیں کر سکتا سے لے کر آخر کلام تک ہے۔ اس چینل پر نئے آنے والے لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ خطبہ نمبر 47۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا: اے کوفہ، یہ منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اس طرح سے کھینچا جا رہا ہے جیسے بازار عکاظ کے دباغت کیے ہوئے چمڑے کو، اور مصائب و آلام کی طاقت و تاراج سے تجھے کچلا جا رہا ہے، اور شدائد و حوادث کا تو مرکب بنا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو ظلم و سرکش تجھ سے برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اسے کسی مصیبت میں جکڑ دے گا اور کسی قاتل کی زد پر لے آئے گا۔ عکاظ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہر سال مکہ کے قریب ایک بازار لگتا تھا جس کا نام عکاظ تھا، جہاں زیادہ تر کھالوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے چمڑے کو اس کی طرف نسبت دی جاتی تھی۔ خرید و فروخت کے علاوہ شعر و سخن کی محفلیں بھی جمتی تھیں، اور عرب اپنے کارنامے سنا کر داد تحسین حاصل کرتے تھے، مگر اسلام کے بعد اس کا نعم البدل حج کے اجماع کی صورت میں حاصل ہو جانے کی وجہ سے وہ بازار سرد پڑ گیا۔
امیر المومنین کی کوفہ کے متعلق کی ہوئی پیشن گوئی۔ امیر المومنین کی یہ پیشن گوئی حرف بے حرف پوری ہوئی، اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جن لوگوں نے کوفہ میں اپنی قہربانی قوتوں کے بلبوتے پر ظلم و ستم ڈھائے تھے، ان کا انجام کتنا عبرتناک ہوا، اور آفرینیوں نے ان کے لیے کیا کیا سر و سامان کیے۔ چنانچہ زیاد ابن ابیہ کا حشر یہ ہوا کہ جب اس نے امیر المومنین کے خلاف ناسزا کلمات کہلوانے کے لیے خطبہ دینا چاہا تو اس پر فالج گرا، اور پھر وہ بستر سے نہ اٹھ سکا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی صفاقیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوڑھ میں مبتلا ہو گیا، اور آخر خون آشام تلواروں نے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ حجاج ابن یوسف کی خون خواریوں نے اسے یہ روز بد دکھلایا کہ اس کے پیٹ میں سانپ پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے اس نے تڑپ تڑپ کر جان دی۔ عمر ابن حبرہ مبروس ہو کر مرا۔ خالد کسری نے قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور بری طرح مارا گیا۔ موصب ابن زبیر اور یزید ابن محلب بھی تیغوں کی نظر ہوئے۔ خطبہ نمبر 48۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جب بھی رات آئے اور اندھیرا پھیلے، اور اللہ کے لیے تعریف و توصیف ہے جب بھی ستارہ نکلے اور ڈوبے، اور اس اللہ کے لیے مدح و ستائش ہے کہ جس کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوتے اور جس کے احسانات کا بدلہ اتارا نہیں جا سکتا۔ آگاہ رہو کہ میں نے فوج کا ہراول دستہ آگے بھیج دیا، اور اسے حکم دیا ہے کہ میرا فرمان پہنچنے تک اس دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالے رہے، اور میرا ارادہ ہے کہ اس پانی کو عبور کر کے اس چھوٹے سے گروہ کے پاس پہنچ جاؤں جو اطراف دجلہ مدائن میں آباد ہے، اور اسے بھی تمہارے ساتھ دشمنوں کے مقابلہ میں کھڑا کروں، اور انہیں تمہاری کمک کے لیے ذخیرہ بناؤں۔ علامہ رضی کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس مقام پر ملتات سے وہ سمت مراد لی ہے جہاں انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ سمت کنارہ فرات ہے، اور ملتات کنارہ دریا کو کہا جاتا ہے، اگرچہ اس کی اصلی معنی ہموار زمین کے ہیں، اور نطفہ صاف و شفاف پانی سے آپ کی مراد آب فرات ہے، اور یہ عجیب و غریب تعبیرات میں سے ہے۔ ان خطبات کی مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف، اور مترجم ہیں قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔